9واں پارہ شروع ہو گیا میرے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. اچھا بھائی، یہ ہم نے انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد تعارف کر لینا آپ لوگوں سے. آپ لوگ اپنا نام بتا دیں، کہاں سے ہیں، کس طرح، تو ہمیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو تعارف بھی ہوگا اس کلاس کے بعد انشاءاللہ. جو خواتین کے جاتے تک نا آپس میں کوئی تعارف سب لوگوں نے کروانا ہے اپنا، کہ کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. چلیں عامر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر فرعون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو. فرعون بیٹھا ہے جی اپنے تخت پر. اب آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے. حضرت موسیٰ فرعون کے گھر پرورش پائی. فرعون کو ڈر تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کو اپنی حکومت کے جانے کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں ان کو بغاوت کا بڑا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دینا، لڑکیوں کو، ٹھیک ہے، تو انہیں بغاوت کا بھی ڈر. تو اسے اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نے اسے کہا ہوا تھا نجومی شجومی نے کہ بنی اسرائیل سے ایک ایسا نوجوان اٹھے گا جو تمہاری تختہ الٹ دے گا. تو بہرحال اس کو خوف رہتا تھا. تو اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کس طرح جب کوئی بندہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہیوملیٹ کرتا ہے. نمرود کو مچھر سے مارا، جس کے خلاف وہ، جس کی ساری کیمپین جس کے خلاف ہے فرعون کی، وہی بچہ اس کے گھر میں پل رہا ہے. مطلب ایک بڑی آئرنی ہے اور ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اور بڑا پلاٹ سیزنز ہوتے ہیں، موویز ہوتے ہیں، ان کا بڑا بڑا سٹوری لائن ہوتی ہے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ ایک دم اسے پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو یہ تھا. تو اس کا اوج کمال جو ہے نا وہ موسیٰ اور فرعون کی کہانی ہے کہ موسیٰ کو، فرعون کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں اسی کو میں اپنے ہاتھوں سے پال رہا ہوں کہ جس نے بڑے ہو کے میری تختہ حکومت کا الٹنا ہے. مطلب ایک بڑی ایک عجیب سی سٹوری لائن ہے اس کہانی کی اگر آپ غور کریں. اور ان کہانیوں کو اگر ہم ویژولائز کریں تو یہ جو آج کل کی جتنی کہانیاں ہیں ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. انبیاء کی کہانیاں فل آف ایڈونچر ہیں اور بڑی ایپک سٹوریز ہیں انبیاء کی. اب دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا، بنی اسرائیل کے نہیں دوسری قوم کا. بنی اسرائیلی کی مدد کرنے وہ گئے تو انہوں نے اس کو مکہ مارا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحت مند تھے، طاقتور تھے، لڑائی کرنا جانتے تھے کہ ایک ہی مکے سے اگلا بندہ فارغ ہو گیا، انٹینشنل نہیں. اب قتل کا الزام بھی لگ گیا. فرعون ویسے ہی در پہ تھا، اسے بھینک آنے لگ پڑی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ قتل کا الزام لگ گیا تو بہانہ مل گیا حضرت موسیٰ کو مارنے کا. تو حضرت موسیٰ کو ایک بندے نے کہا کیا کہ ایوان اقتدار میں، پارلیمنٹ میں آپ کے قتل کی پلاننگز ہو رہی ہیں تو آپ یہاں سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ مدین چلے گئے. وہاں انہیں حضرت شعیب ملے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک سے ان کا نکاح ہوا. وہ بھی ایک سٹوری ہے کہ وہ نکاح کیسے ہوا. 10 سال تقریباً وہاں رہے. پھر واپس مصر ایک سفر پہ جا رہے تھے تو نبوت نازل ہوئی. وہاں پر انہیں ایک روشنی نظر آئی. وہاں پر اللہ نے کہا کہ تمہیں واپس جانا پڑے گا فرعون کے پاس. حضرت موسیٰ کو شروع میں یہ بات بڑی مشکل لگی، ڈر گئے کہ میں تو وہاں تو میرے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہے، میں گیا مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے، مار دیں گے، تو میں وہاں کیسے چلا جاؤں. اب یہ سچویشن بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں کہ دروازہ کھلتا ہے اور حضرت موسیٰ داخل ہوتے ہیں. وہ جن کے گرفتاری کے وارنٹ کتنے سال پہلے، یعنی ایک مسنگ پرسن ایک دم آ جائے اور وہ مسنگ پرسن آپ کے بیٹے کی طرح آپ نے اس کو پالا ہو تو سچویشن دیکھیں کیا بنی ہوگی. ایک بڑی عجیب سی سچویشن کو مائنڈ میں رکھیں. دروازہ کھلتا ہے، حضرت موسیٰ داخل ہوتے ہیں اور کیا پیغام لے کے داخل ہوتے ہیں اور فرعون کی شکل اس ٹائم کیا بنی ہوگی اور فرعون کے درباری اور پورا محل اور تخت کیا باتیں ہو رہی ہوگی وہاں پر، یہ کیا ہوا ہے. لیکن حضرت موسیٰ داخل ہوتے ہیں اور کہا کہ میں اللہ کا رب ہوں. معجزات دکھاتے ہیں، میری بات مانو. باتیں ہی کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانو، میں میری اطاعت کرو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں. بنی اسرائیل کی میں مقدمہ لے کے آیا ہوں، بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو. اب کہو، اب فرعون ہو گیا پریشان. ایک
बिल्कुल जो इस कदर जुर्रत से इतने बड़े बादशाह के सामने दाखिल होके एक डिफरेंट बात कर दे, तो बादशाह को समझ नहीं आती है हुआ क्या है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। तो दरबारी भी बौखला गए, फिरौन भी बौखला गया, और इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है। इन्होंने कहा कि जिस तरह हर हुकूमत कहती है कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, इन्होंने भी यही कहा कि मूसा हमारी जमहूरियत को डिरेल करने आया है, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश है, ये मूसा हमें बेदखल करना चाहता है इक़्तिदार से। ठीक हो गया। अब कहो क्या कहते हो। फिरौन मशवरा करने लग पड़ा अपने दरबारियों से। फिर उन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर माहिर फन जादूगर को आपके पास ले आए। चुनाचे जादूगर फिरौन के पास आ गए। अब डर क्या था फिरौन को? मैंने क्या कहा है कि उससे पहले ही मसला था कि बनी इसराइल से बगावत ना हो जाए, मेरी हुकूमत ना जाए, मेरी जालिम बादशाह को ये डर रहता है। जालिम बादशाह कभी भी सुकून में नहीं रहता, ये स्लीपिंग पिल्स जालिम बादशाह ही रहते हैं, ये नहीं सो सकते, ये सुकून से रह ही नहीं पाते। जिन्होंने जुल्म किए हो, जिन्होंने बंदे मारे हो, उनकी सारी जिंदगी अजाब होती है, वो सुकून से नहीं रह पाते। ये गाँवों में आप देख लें जिनकी दुश्मनियां होती हैं, जिन्होंने कत्ल किए होते हैं, ये रह ही नहीं पाते सुकून से। ठीक है, तो मेरी हुकूमत ना चली जाए। अब डर क्या था कि अगर मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को मार दिया, अब मूसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस देखे ना, फिरौन के घर पले हैं, दुनिया जानती है हज़रत मूसा को, दुनिया जानती है कि फिरौन के घर ही तो सारी जिंदगी गुजारी, फिर दुलेर थे, पर्सनैलिटी थी, सब कुछ था, मतलब इंसान देखते ही मरूम हो जाता था। फिर मदद करने वाले थे, बनी इसराइल की एक तंदुरुस्त और तवाना आवाज थे हजरत मूसा, जो गुलाम कौम बनाई हुई थी। अब फिरौन को यह था कि मैंने मूसा को मार दिया तो बनी इसराइली इसके पीछे खड़े हैं, बगावत ना हो जाए। मकबूल लीडर को आसानी से नहीं मारा जाता, उस पे मकबूल लीडर्स को हमेशा साजिशों के जरिए मरवाया जाता है, मकबूल लीडर्स आसानी से नहीं मारे जाते। ये आप उसामा बिन लादेन का देख लें, इसकी लाश उसामा बिन लादेन की बहा दी गई थी, पता है ना। अगर इसकी डेड बॉडी ही चली गई अफगानिस्तान या पाकिस्तान तो एक मूवमेंट खड़ी हो जाएगी हमारी। ये इसलिए इन लोग जो मकबूल लीडर्स होते हैं इनको नहीं आसानी से मारा जाता, ये हुकूमतें बड़ा डरती हैं। हज़रत मूसा का यही सीन था कि इनको अगर मैंने मार दिया तो बनी इसराइल खड़ी हो जाएगी, बगावत हो जाएगी, अनारकी की कैफियत हो जाएगी, खाना जंगी हो जाएगी, तो हुकूमतें डरती हैं इस तरह के काम करने से। तो फिर उनको ये डर था कि बहुत मकबूल लीडर थे हज़रत मूसा, और वैसे भी उनका स्टेटस ही और था, वो फिरौन के घर पले हुए थे और दुनिया उन्हें जानती थी, मदद करने वाले थे। फिर जब ये सीन हुआ कि वो 10 साल बाद आ गए, तो बिल्कुल अब मसला बन गया कि अब इन्हें कैसे जेल में डालना है, कैसे इनको मारना है, परेशानी बन गई, सारे सियासतदान परेशान हो गए। ये सीन है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि इसको ना प्रोपोगंडे से इसके खिलाफ, कौम को इसके खिलाफ करते हैं। ऐसा करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो बात कर रहे हैं ना उसको गलत साबित करते हैं, इनके खिलाफ कोई केस बनाओ, यूं करते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि जादूगर सारे इकट्ठे करें मिस्र के, और ये इतना डर गया था कि इसने जादूगरों को, ये जो पूछता ही नहीं है जादूगर की क्या हैसियत, जो गली के चौराहे पे बैठा है फिरौन की क्या हैसियत, ये इस कदर परेशान और बौखला गया था कि इसने जादूगरों को कहा था कि अगर तुमने मूसा को हरा दिया तो तुम्हें मैं वजारतें दूंगा, वजारतें। जादूगर ने पूछा ना, हाँ जी क्या मिलेगा अगर हमने मूसा को हरा दिया? तो उन्होंने कहा कि इन्नका मिनल मुकर्रबीन, मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूंगा। फिरौन ने, जादूगरों की तो रालें टपक पड़ी कि इतना बड़ा होता तो सारे जादू, यानी उन्होंने पूरी तरह, जिस तरह के इसके कत्ल पे इतना इनाम, तो उन्होंने पूरे कैंपेन चल गई शहर में कि कौन है जो मूसा को हराए, कौन है जो हुकूमत के साथ खड़ा हो, कौन है जो जमहूरियत के खिलाफ होने वाली साजिश को बेनकाब करे। तो एक पूरी कैंपेन, पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। फिरौन और दरबारियों ने करवा दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत का दावा कर रहा है, हुकूमत को चेंज करने की साजिश कर रहा है, फिरौन का साथ दीजिए, अपने मुल्क का साथ दीजिए, और आए हम एक कदम ब कदम इकट्ठे होकर मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक आवाज बने और ऐसे लोगों को अपनी कौम से निकाल दें। एक पूरी कैंपेन चल गई। ठीक हो गया। अब जादूगर इकट्ठे हुए हैं, उनको ओहदों के लालच दिए गए हैं कि मूसा को हराना है, यानी उन्हें पता लग गया था कि ये मूसा ने जादू किया है, ये जादू नहीं, इसलिए तो डर गए, इसीलिए तो डर गए, ईमान नहीं लाना। फिरौन ने जवाब दिया, सुन ले, उन्होंने कहा, चुनाचे जादूगर फिरौन के पास आ गए।
پورے مصر کے جادوگر، بڑی بڑی جادوگر پارٹی آ گئی ہے، فرعون کے ساتھ میٹنگ ہے، کھانا ہے جی۔ اسی کھانے اور میٹنگ کے دوران جادوگروں نے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ٹینشن دیکھیں فرعون کی ٹینشن۔ فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہو، تم میرے دربار کے مقربین میں شامل ہو جاؤ۔ معمولی لالچ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہاں جی سٹارٹ کریں۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہلکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگے انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں اور اگر تم مقرر بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑے ہی زبردست جادو بنا لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ باطل بعض اوقات اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہیں مسحور ہو جاتی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں پر باطل اپنے پورے زوروں کے ساتھ آیا تھا، پورے زوروں کے ساتھ۔ پورے ملک کے جادوگر اکٹھے ہو کے اکٹھے انہوں نے جب اپنے عصا پھینکے تو ہزاروں سانپ ایک دم موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، تو وہ ڈر گئے۔ اور وہ سانپ ایکچوئل میں نہیں تھے، وہ دھوکہ تھا، وہ نظر کا دھوکہ جو جادو کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ وہ اژدہا کہتے ہیں کہ ان ساروں کو نگل گیا، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا۔ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ عصا ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے پھینکی تھی، اور سانپ اور اژدہے بنی نظر آ رہی تھی۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عصا نے سانپ بن کر ان کے اس طلسم فریب کو نگلنا شروع کر دیا جو انہوں نے تیار کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ جدھر جدھر گیا وہاں سے جادو کا وہ اثر کافور ہوتا چلا گیا جس کی بدولت لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں کی طرح لہلاتی نظر آتی تھی۔ یعنی وہ اژدہا جہاں جہاں جاتا گیا وہاں وہاں جادو کا اثر ختم ہوتا گیا، وہ لاٹھیاں دوبارہ اپنی اصل میں شکل آپ میں آ گئی، جو لوگوں کو ارد گرد پورا مجمع لگا ہوا تھا۔ یہ پورا مصر بیٹھا ہوا تھا، میدان لگا تھا، پوری قوم دیکھ رہی تھی، سارے سپورٹرز فرعون کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، فرعون فرعون فرعون، اور موسیٰ اکیلے تھے، ون مین آرمی، اور جادوگر سامنے کھڑے تھے۔ ان کو سب کو سانپ نظر آئے، تو یعنی یہ اس نے نگلا نہیں ہے، یعنی وہ بات کلیئر ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ سانپ ہوتے تو نگلتا نا، وہ سانپ تھے ہی نہیں، وہ تو لاٹیاں تھیں۔ تو جادوگروں کا یہ حال ہو گیا کہ گویا جس کی بدولت لاٹیاں اور رسیاں سانپوں کی طرح لہراتی نظر آتی تھی، اور اس کی ایک ہی گردش میں جادوگروں کی ہر لاٹھی لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر رہ گئی۔ چلے جی۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ فرعون جس کو اپنی طاقت، فرعون نے یہ کام بھی کیا تھا، اس نے کہا تھا اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ نا موسیٰ کسی خدا کی بات کرتا ہے تو مجھے تو یہاں اپنے علاوہ کوئی خدا نظر نہیں آتا، ایسا کرو ایک لمبی سی بلڈنگ بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کدھر ہے۔ یعنی مذاق اڑایا، ہیوملیٹ کیا۔ جب انسان کے پاس دلیل نہ رہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے کام اس نے کیے، یعنی بالکل پرسنل ہو چکا تھا فرعون۔ اور صورتحال یہ ہوئی کہ مجمع اس نے لگایا ہے، پراپوگنڈا کیا ہے، تمام شہروں میں اشتہارات، بل بینرز، پوسٹرز لگ گئے کہ فلانی ڈیٹ کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقابلہ ہے اور ہم غداروں کو بے نقاب کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جادوگر آ گئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، پورے مصر میں بات پھیل گئی ہے کہ وہ موسیٰ جو 10 سال پہلے گیا تھا وہ واپس آ گیا اور فرعون کی حکومت کو چیلنج کر رہا ہے۔ سین ایک کریٹ ہو گیا پورے ملک میں، زبان زد عام یہ بات ہوگی، مجمع لگا ہے۔ اب یہاں فرعون کے ساتھ کیا ہوئی ہے کہ ایک تو سارے مجمع کو اکٹھا کر کے جو حکومت کی حفاظت کے لیے آیا تھا، عبرتناک شکست ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے۔ پورے جادوگروں کو، وہ ہزاروں تھے، وہ سینکڑوں تھے، وہ جتنے بھی تھے۔ نمبر 2 کیا ہوا ہے، یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا، جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ یہاں تک معاملہ ہوتا تو بات ٹھیک تھی، جادوگر سارے سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جادوگر کیسے سجدے میں گر گئے؟
کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو چیز ہوئی ہے نا یہ جادو نہیں ہوا، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے، جادو کو جانتے تھے کہ یہ جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو وہ انہوں نے جادو کا علم تھا، اس کے نتیجے میں انہیں بات سمجھ آ گئی، اور وہ سارے یکا یک سجدے میں گرے اور کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون کی شکل، یہ تو ایک معاملہ صرف ہار کا نہیں تھا، وہ جن کو جو فرعون کے ساتھ کھڑے تھے وہ ٹوٹ کے موسیٰ کے ساتھ مل گئے، وہ جنہوں نے موسیٰ کو ہرانا تھا وہی آگے سجدے میں گر گئے۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس کے رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اب فرعون دیکھ لیں، آپ فیل کریں کہ تخت پر بیٹھا ہو، ہزاروں کا مجمع لگا ہو، فرعون نے کہا ہو کہ آج شکست ہے، آج مصر کی جیت ہے اور موسیٰ کی شکست ہے، اور سین یہ ہو گیا ہو۔ اب فرعون نے میڈیا کو ہینڈل تو کرنا تھا، اب اس نے کوئی تو بات کرنی تھی، اپنی بےعزتی کو بچانے کے لیے اس نے کیا بیان دیا۔ فرعون کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیکھیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش ہے میری حکومت کے خلاف جو تم نے اور جادوگروں نے مل کے کی۔ یہ ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اپنی جگ ہسائی سے بچنے کے لیے کہہ دیا، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ جب انسان کے پاس دلیل نہ رہے وہ مذاق اڑاتا ہے، جب مذاق اڑانے سے بھی اگلے باز نہ آئے اور ان کی فتح نظر آئے تو انسان طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ آخری حربہ فرعون کے پاس رہ گیا کہ جادو، اب ظاہر ہے کہ جو ہزاروں کا مجمع تھا ان کے دل بھی تو ڈگمگا گئے نا، وہ بھی تو فرعون کے ساتھ نہ رہے، جادوگر ایمان لے آئے۔ تو اس نے کہا کہ اب جو جس کا دل تبدیل ہو رہا ہے اور جس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہو کہ موسیٰ پر ایمان لے آنا چاہیے، میں ان کی سزا تجویز کرتا ہوں۔ وہی اعلان کیا کہ جو ایمان لایا ہے اس کا ایک بازو کٹے گا، ایک ہاتھ کٹے گا، کیونکہ یہ ملک کے غدار ہے، ملک کے غداروں کی سزا تو موت ہی ہوتی ہے یا عبرتناک ہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ اور جادوگروں نے مل کے میرے خلاف سازش کی ہے، حکومت کے خلاف سازش کرنے کے نتیجے میں، ملک سے غداری کے نتیجے میں ہم ان کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب یہ اعلان سن کے ظاہر عوام تو ڈر گئی، عوام واپس پھر ان کے ساتھ، اس نے بندے فوراً اپنی طرف کر لی۔ تو بڑا سیاست دان آدمی تھا، ان چیزوں کو سمجھتا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، اب پھر گیم الٹ گئی، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔ اب صورتحال دیکھیں کہ وہ جادوگر جو آج سے ایک دن پہلے فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے جادو میں جیت لیا تو ہمیں کیا ملے گا، وہ دنیاوی عہدوں کے حریص جادوگر جب ایمان کی روشنی سے منور ہوئے تو ان کی سیرت میں کتنا بڑا چینج واقع ہوا کہ جو کل تک عہدے مانگ رہے تھے آج کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کٹوانے سے بھی نہیں ڈر رہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان کا نور۔ ایمان انسان کو دلیر بناتا ہے، ایمان انسان کو جرأت مند بناتا ہے، ایمان انسان کو قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ٹوٹل سیرت کو چینج کر دیتا ہے، بالکل یو ٹرن پہ چلا جاتا ہے، بالکل اور ہو جاتا ہے۔ جو کل تک عہدے مانگ رہے تھے آج شہادت کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان کی تاثیر، ایمان کا اثر، اور فوراً یہ اگلے ہی لمحے، ابھی ایمان لائے ہیں، اگلے ہی لمحے اعلان ہوا ہے اور ابھی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بہادری ایمان سے پیدا ہوتی ہے، ایمان سے۔ ایمان مضبوط کریں، آپ سے ہر کام کروا لے گا۔ ایمان اور عشق وہ چیز ہے جو انسان سے مشکل کام، ایمان کے بعد 5 نمازیں مشکل نہیں لگتی، ایمان کے بعد گرل فرینڈ چھوڑنا مشکل نہیں لگتی، ایمان کے بعد گندی فلم سے بچا جاتا ہے، ایمان کے بعد جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا گناہ مشکل ہے، جتنا ایمان مضبوط ہے اتنی بڑی قربانی آسان ہے۔ ایمان پہ کام کریں۔ آگے ہم نے مان لیا، اے رب ہم صبر کا فیضان کر ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ جادوگر بدل گئے تھی، جادوگر بالکل سچے مومن بن گئے۔ آگے چلیں گے۔ فرعون نے پاسا پلٹتے دیکھ کر آخری چال یہ چلی کہ اس سارے معاملے کو موسیٰ اور جادوگروں کی سازش قرار دے دے اور پھر جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر ان سے اپنے اس الزام کا اقبال کرا لے۔
لیکن یہ چال بھی الٹی پڑی. جادوگروں نے آپ کو ہر سزا کے پیش کر کے ثابت کر دیا ان کا موسیٰ علیہ السلام کی شتاکت پر ایمان لانا کسی سازش کا نہیں بلکہ سچے اقرار حق کا نتیجہ تھا. اس مقام پر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ چند لمحوں کے اندر ایمان نے ان جادوگروں کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہی جادوگروں کی ذہانت کے یہ حادثہ کہ اہل دین آبائی کی نصرت اور حمایت کے لیے گھروں سے چل کر آئے تھے اور فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسیٰ کے حملے سے بچا لیا تو سرکار سے ہمیں انعام تو ملے گا نا. یا اب جو نعمت ایمان نصیب ہوئی تو انہی کی حق پرستی اور اولو العزم اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے آگے لالچ کے مارے پیچھے جا رہے تھے اب اس کی کبریائی اور جبروت کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور ان بدترین سزاؤں کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی صداقت تم پر کھل چکی. یعنی فرعون کی یہ بات غلط ثابت ہوئی. یعنی اگر آپ پیسے دے کے بندے جلسے میں لے کے آئے ہو تو وہ تو ایک دعویٰ مارے تو نس جائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کے جو پکے نظریاتی کارکن ہوتے ہیں پولیس کا لاٹھی چارج ہو تو وہی ساتھ رہیں گے, باقی تو بیچارے جو مزے لینے آئے ہوئے تھے وہ تو بھاگ جائیں گے نا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ اکٹھے کیے ہوئے اس نے موسیٰ نے ان کو کوئی پیسے پوسے دیے ہیں اس نے اور اس نے سازش کی ہے حکومت کے خلاف. تو اگر تو یہ سازش ہوتی تو وہ جب ہاتھ کٹے گا اور پاؤں کٹے گا یہ تو بھاگ بھگ جاتے. تو ان کے پاس ایمان آ گیا تھا, ٹھیک ہے جی. تو ایمان یہ لاٹھی چارج کے لیے تیار ہوں گے جی, مار دیں, حاضر ہے جی, شہادت کے لیے حاضر ہیں, ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور آپ کے وہاں پہ ایک سازش نہیں. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا, ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. واضح ہے کہ ایک دور ستم وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے رامسیس ثانی کے زمانے میں جاری ہوا تھا اور دوسرا دور ستم یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شروع ہوا. دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرایا گیا اور ان کی بیٹیوں کو جیتا چھوڑا گیا تاکہ بتدریج ان کی نسل ختم ہو جائے. یعنی بیٹوں سے نسل آگے بڑھتی ہے نا, تو بیٹیوں سے یہ خود نکاح کر لیں, ان کو گھر کی کنیز بنا لیں اور ظاہر ان سے جو آگے اولاد ہوگی تو پھر تو وہ اسی قوم میں چلی جائے گی نا. تو ان کا ایک قسم کا قتل عام کیا گیا یا ان کی قومی خاتمہ, نسلی خاتمہ کرنے کا یہ پلان تھا پورا, اور یہ قوم دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے. غالباً اسی دور کا وہ کتبہ جو 1896 میں قدیم مصری آثار کی کھدائی کے دوران میں ملا تھا اور جس میں یہی فرعون من فتح اپنے کارناموں اور فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ اسرائیل کو مٹا دیا گیا, اس کا بیج تک باقی نہیں ہے. یہ جی ایک کوئی 1896 میں کوئی آثار مصری آثار میں یہ چیز ملی تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کو مٹا دیا گیا, اس کا بیج تک باقی نہیں ہے. چلیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, زمین اللہ کی ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش ہے, مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم کسی کے مستحق ہیں اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے, حالانکہ در حقیقت ان کے فعال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے, ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا, ٹڈی دل چھوڑے, سرسریاں پھیلائیں, مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ علیہ السلام تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. اب اگر کہ تو ہم پر سے یہ بلا ڈروا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے, مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے
لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فلسطین اور شام ہی کی سرزمین کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے سبت سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ یہ قوم اگرچہ مسلمان تھی مگر مصر میں صدیوں تک ایک بت پرست قوم کے درمیان رہنے کا ہی یہ اثر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کے مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عشق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، دلیر تھے، ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ طاقتور تھے، جس طرح انہوں نے ایک موقع مارا، مدد کرنے والے تھے، اپنی قوم کے خیر خواہ تھے، اپنی قوم کے لیے آواز بلند کرنے والے تھے۔ پھر دیکھ لیں کہ آپ یہاں پر کہ عشق کتنا تھا خدا سے کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مطلب میں عاشق کو محبوب کے دیدار کی جو وہ خواہش ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ قال لن ترانی، اس کے اوپر تو علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا جو جلوہ ہے تم اس کی تاب ہی نہیں لا سکتے۔ ولکن انظر الی الجبل، لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں پر جلوہ افروز ہوتا ہوں، یہ پہاڑ کی طرف کوہ طور پر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب جلوہ گر ہوئے تو اس حسن کی اس روح کی تاب نہ لا کر کوہ طور چل گیا، ٹھیک ہے جی، کوہ طور چل گیا۔ تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے، عجب دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی۔ فلما، اور وہ جو ایسی مومنٹ بنی کہ جب اللہ جلوہ گر ہوئے وہ پہاڑ جل گیا اور ایک عجیب سی سچویشن بن گئی، وہ روب تھا، وہ جلال تھا، وہ جمال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ان سے وہ اللہ نے سمجھایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم اس کی تاب ہی نہیں لا سکو گے، وہ پردے میں ہے، تم لٹے جا رہے ہو، جو چلمن اٹھا دی تو پھر کیا کرو گے، ابھی تم گھٹاؤں سے گھبرا رہے ہو، زلف لہرا دی تو پھر کیا کرو گے، تو یہ تم تاب نہیں لا سکتے اس کے حسن کی۔ تو یہ تو اللہ کی نشانیاں دیکھ کے انسان اتنا مسحور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو، اور دیکھ لیں کہ جنتی لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ چلیں جی۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔
فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترتیب دے کر تجھے منتخب کیا اور میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اس سے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھ سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ سمجھ آ گئی جی؟ صرف نماز روزہ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے پورا دین دیا حضرت موسیٰ کو۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، زندگی کے ہر شعبے، زندگی کے ہر معاملے کہ اب بنی اسرائیل کو کیسے چلانا ہے، ایک پورا ایک معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے، ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس نے کہا یہ جو چیز تھی یہ تھی تورات۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آیا تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آیا تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس کی بے فائدہ ہے، مطلب ساری زندگی وہ کیریئر بناتا رہا، پڑھتا رہا، بچوں کی شادیاں یہ وہ، مطلب سب کچھ وہ لگا ہی رہا ساری زندگی صبح سے شام، لیکن اللہ کی یاد نہیں تھی، کوئی دین ایمان نہیں تھا، کوئی اس کا رول نہیں تھا اس کی زندگی میں، تو اس کی جو جدوجہد تھی، جو ایفرٹ تھی، سب کچھ بے فائدہ تھا، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ یہ اس مصریت زدگی کا دوسرا ظہور تھا جسے لیے ہوئے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ مصر میں گائے کی پرستش اور تقدیس کا جو رواج تھا، اس سے یہ قوم اتنی شدت سے متاثر ہو چکی تھی کہ پیغمبر کے پیٹھ موڑتے ہی اس نے اس کی پرستش کے لیے ایک مصنوعی بچڑا بنا ڈالا۔ پھر جب ان کی فریب و خودگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ اس آیت کی میں نے بات کی تھی سورہ فاتحہ میں، الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو غضبان یعنی موسیٰ علیہ السلام شدید غصے کی حالت میں، جب انہوں نے یہ سنا کہ میں ادھر کوہ طور پہ تھا اور پیچھے سے میری قوم نے 10 دن بھی نہیں لگائے، 40 دن بھی نہیں لگائے اور مہینہ نکالا ہے اور شرک کی طرف دوبارہ چلی گئی۔ حضرت ہارون کو ذمہ دار مقرر کر کے گئے تھے اپنے بھائی کو۔ ولما رجع موسیٰ، جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا شدید غصے کی حالت میں، رنج کی حالت میں، آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ حضرت موسیٰ غصے میں اتنا تھا کہ اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور داڑھی کھینچی، بال کھینچے، ٹھیک ہے نا، آگے چل کے داڑھی سے کھینچا، یہ بھی بہت غصے کی حالت میں۔ یہ کیا ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کی ایک صفت یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی ہوتے وہ دیکھ کے ان کو بڑا غصہ آتا تھا، اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہاں شرک ہوا تھا، تو اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے انہوں نے کہا کہ میں نے موسیٰ کوشش کی تھی لیکن ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، انہوں نے میری سنی نہیں ہے، میں نے تو اپنی پوری ایفرٹ کی کہ ان کو روکوں، تو تم مجھے لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور ان میں مجھے شامل نہ کرو، میں نے ان کو روکا تھا، میں نے فل ایفرٹ کی تھی کہ یہ نہ کریں۔ یہاں قرآن مجید نے ایک بہت بڑے الزام سے حضرت ہارون کی برت ثابت کی ہے جو یہودیوں نے زبردستی ان پر لگایا تھا۔ بائبل میں بچھڑے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو۔ حضرت ہارون نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا۔ یہ بائبل میں لکھا ہے۔ وہی بات کہ تحریفات ہو چکی ہیں،
لوگوں نے اپنی مرضی کی ایڈیشن کر چکی ہیں، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہارون شرک کروانے میں شامل تھے. تو قرآن نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، حضرت ہارون نے تو روکا تھا اور پوری کوشش کی تھی لیکن قوم نہیں مانی تھی. چلیں جی. تب موسیٰ نے کہا ہے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں. یہ طلبی اس غرض کے لیے ہوئی تھی کہ قوم کے 70 نمائندے کوہ سینہ پر پیشی خداوندی میں حاضر ہو کر قوم کی طرف سے گوشالہ پرستی کے جرم کی معافی مانگے اور اثر نو اطاعت کا عہد استوار. یعنی 70 ذمہ داران، 70 ریپرزینٹیٹیو، 70 ایم پی ایز جو بھی تھے اس قوم کے نمائندگان، وہ حاضر ہوئے اللہ کے سامنے. حضرت موسیٰ کی قیادت میں جرم کی معافی مانگی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی دے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. تو ان لوگوں نے ایمان نہیں لاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کوہ طور کو کیا جب، تو یہ سب ایمان لائے. تو ان کو پھر ایمان کا اقرار کروا کے ان 70 لوگوں کو اللہ نے واپس بھیجا، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا ہے میری سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش سکتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. پوری قوم کے لیے حضرت موسیٰ معافی مانگ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی میں لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، اور اس سے میں ان لوگوں کے حق پہ لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. 70 سرداران کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا اقرار اس لیے کروایا کہ یہ پھر تاکہ اپنی قوم میں، چونکہ یہ افیکٹو لوگ تھے، بااثر لوگ تھے، اسی ہدایات کو آگے پھیلائیں. چلیں جی. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے. بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری سب قوموں کو امی، گوئم یا جنٹائل کہتے تھے، اور ان کا قومی فخر و غرور کسی امی کی پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار اس پر بھی تیار نہ تھا کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق کی تسلیم کر لیں. یعنی ایک طنز ہے کہ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ویسے، ٹھیک ہے نا، لکھنا پڑھنا لکھواتے تھے وہ کا، تو یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طنز یہ کیا ہے کہ جس کو تم امی کہتے ہو یا جن کو کہ ہم بہت پڑھے لکھے اور یہ لوگ، تمہیں اسی کی ہی پیروی کرنی پڑے گی جو اس پیغمبر نبی ہے امی کی پیروی. اب یہ حاشیے رہنے سے جلدی سے ترجمہ پڑھتے جاتے جس جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ اور رات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لگے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جھگڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت کرے اور نصرت کرے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کرے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس کا خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو. اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، پر ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ نے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی.
ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یہ جی آخری رکوع ہمارا دلچسپ ہے کہ یہ ہے جی قوم سبت کا واقعہ جس کا ہم نے کہا تھا کہ ہم ذکر کریں گے۔ اچھا یہ خواتین والی سائڈ پہ اٹینڈنس پڑی ہوئی ہے ٹیبل پہ، یہ لگاتے جائیے گا، اٹینڈنس رکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی قوم سبت ہے جی، یہ سمندر کے کنارے واقع تھی بستی، ان کا مچھلیوں کا کاروبار تھا۔ اب بنی اسرائیل میں یا تورات میں ہفتے کے دن کاروبار جو ہے نا وہ حرام تھا، منع کیا گیا تھا ان کو کہ نہیں کرنا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ سمندر میں آتی تھی۔ اللہ بھی آزمائش کرتا ہے نا کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک گیم کی ہوئی تھی کہ جمعے کو یا ہفتے کی صبح جال لگا لیتے تھے اور ہفتے کو کرتے کچھ نہیں تھے اور رات کو جناب مچھلیاں اس میں جب آ جاتی تھی تو اپنے آپ کو بھی راضی کر لیا کہ مطلب طریقے سے، مطلب کہ گناہ کر بھی لیا اور یہ کیا کہ پتہ بھی نہیں چلے کسی کو۔ یہ تو اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے تو اس طرح نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کوئی دھوکے سے گناہ کر لیں۔ ہاں جی انڈر گراؤنڈ انہوں نے لگائی ہوتی تھی جن سے وہ مچھلیاں آ جاتی تھی۔ تو یہ ہفتے کے دن انہوں نے دھوکے سے یہ کاروبار کرتے تھے اور اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ انہیں یاد دلاؤ کہ واقعہ وہ وہاں کے لوگ سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب آزمائش کرتا رہتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ بھی گناہ میں ہی دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی پھر آزمائش ہوتی ہے، اس کے لیے پھر آپشن ہی گناہ رہ جاتی ہے، اسے دوسرا آپشن نظر ہی نہیں آتا کیونکہ اس نے نافرمانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر جائز اور اچھے آپشن رہنے ہی نہیں دیتا اور گناہ میں اس کے لیے بڑے فائدے اس کو دکھاتا ہے، مزید پھر وہ پھنستا ہے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ ہفتے کو ہم مچھلیاں پھر کیوں لے کے آتے تھے، کیونکہ جب مچھلیاں پہلے بھی جب باقی دنوں میں آتی تھی نا یہ تب بھی ہفتے کو بعد نہیں تھے آتے، لیکن جب انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہفتے کو ہی مچھلیاں لانا شروع کر دی۔ ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ اب ہوا کیا کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ان میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو ہفتے کے دن کاروبار کر رہا ہے یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا گروہ اس سوسائٹی میں ایسا تھا جو ان کو روک رہا تھا کہ نہ کرو، ہفتے کے دن کاروبار نہ کرو، یہ سیدھی سیدھی نافرمانی ہے اللہ کے حکم کی، جس طرح بھی تم دھوکے سے کر رہے ہو نہ کرو۔ ایک تھا تیسرا گروہ، وہ کہتا تھا کہ کیا ضرورت ہے ان کو روکنے کی، انہوں نے کون سا مان جانا۔ یعنی یہ وہ گروہ تھا جو نیکی کے حکم دینے والوں کو کہتا تھا کہ کیا کوئی فائدہ ہے اس کام کا۔ یہ تھا تیسرا گروہ کہ کیوں ان کو روکتے ہو، کیا وجہ ہے، انہوں نے کون سا مان جانا ہے، او یہ پیڑے نے پیڑے ہی رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں گل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا تیسرا گروہ، یعنی ایک گروہ تھا اللہ کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا گروہ تھا اللہ کی نافرمانی سے روکنے والا، تیسرا گروہ تھا نیوٹرل جو ان کو برائی دیکھتے ہوئے کہتا تھا ہوتی رہے خیر ہے، اور جو اس کو روکتے تھے انہیں کہتے تھے یار کیا ہو گیا، کیوں روک رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب عذاب آیا اس بستی پہ تو صرف وہی لوگ بچے جو اللہ کی نافرمانی سے روک رہے تھے۔ سیکنڈ گروہ کر نہیں رہا تھا، ہفتے کو خود کاروبار نہیں کر رہا تھا، لیکن نہ انہیں روک رہا تھا، نہ جو روک رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ تھا، دیکھ لیں ان پہ عذاب جب آیا، یہ بندر بھی بنائے گئے لیکن ظاہر ان پہ جو بھی ہے، لیکن عذاب کا شکار یہ دونوں گروہ ہوئے، ایک وہ جو گناہ کر رہے تھے، ایک وہ جو گناہ سے نہیں روک رہے تھے۔
बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने ये भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक ने दूसरे ग्रोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त सजा देने वाला है, तो इन्होंने जवाब क्या दिया? जो नहीं अनिल मुनकर कर रहे थे, इनका क्या जवाब था? हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए करते हैं, हमें पता है कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं ये दीन की दावत का काम या लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम या लोगों को अल्लाह की नाफरमानी से रोकने का काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि रोजे क़यामत जब अल्लाह मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि मैंने अपना रोज़ अदा किया था। हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो एक चिड़िया पानी का एक कतरा लेके आती और आग में डाल देती, पानी का एक कतरा लेके आती आग में डाल देती। किसी ने उसे कहा कि तुम्हारे इन चूंच के छोटे छोटे पानी के कतरों से ये इतना बड़ा आग का राव क्या खत्म हो जाएगा? चिड़िया ने क्या खूब जवाब दिया कि एक ग्रोह आग लगा रहा है, एक ग्रोह आग बुझा रहा है। मैं नहीं चाहती कि क़यामत के दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में शामिल हो, आग बुझे ना बुझे क़यामत के दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा। तो बुराई को रोकने से रुकती है। आपने रोक तो अदा किया, आपने हक तो अदा किया, आपने बात तो की, आपने मजम्मत तो की, आपने उसके खिलाफ तो गए, आप उसके साथ तो ना खड़े हुए ना, यही काफी, यही काफी। ठीक है जी। हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हजूर अपनी इबादत पेश करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इस नाफरमानी से उम्मीदें मान जाए, बात उम्मीदें ठीक हो। जो ज़ाहिर है कुछ लोग बात मानते भी, ऐसा तो नहीं है कि दावत के नतीजे में लोग बात नहीं मानते। आखिरकार जब वो इन हदायत को बिल्कुल ही फरामोश करके तो इन्हें याद कराई गई थी तो हमने लोगों को बचा लिया। सुन ले जी, अनजैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, हमने किन लोगों को बचाया? क्या कह रहे हैं? जो बुराई से रोकते थे, यानी यही लोग हैं जो अल्लाह को नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले। हुआ कुछ भी नहीं, माने वो नहीं है बात, अजाब भी आ गया, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं लोगों को पसंद किया जिन्होंने अपना रोल अदा किया था, गलत के खिलाफ खड़े हुए थे। बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे इन्हें रोका गया था, तो हमने कहा कि बंदर हो जाओ, यानी बंदर वाला अजाब उसी ग्रोह को मिला था, सख्त अजाब जो बिल्कुल ही खुल के नाफरमानियां कर रहा था। जलील और खार याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। रब ने ऐलान कर दिया है कि क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको बदतरीन अजाब देंगे। यानी ऐसे लोग दुनिया में अल्लाह उठाता रहेगा जो यहूदियों को बदतरीन अजाब देंगे। अभी पिछली सदी में हिटलर रहा है, पिछली 18वीं पिछली सदी जर्मन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मन था, और किसी ने उससे कहा कि तुमने यहूदियों को इतना मारा है तो कुछ को जिंदा क्यों छोड़ दिया? तो उसने कहा मैंने इसको इसलिए जिंदा छोड़ा है कि लोगों को पता चले कि मैंने इनको क्यों मारा। तो ये नहीं है कि उसने ठीक किया था, ज़ाहिर बेगुनाह यहूदियों को अगर उसने मारा है, औरतों बच्चों को मारा है, तो वो ज़ालिम ही करार पाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि ऐसे लोग आते रहेंगे जो इनको मारते रहेंगे। और देख ले नबी करीम के दौर से फतह खैबर में हजरत अली ने इनको मारा, बड़ी मार पड़ी इनको। फिर जब इन्होंने गद्दारी की थी तो इनके सारे औरतें बच्चों को कब्जे में कर लिया गया और इनके सारे मर्दों को मार दिया गया। जब इन्होंने गद्दारी की थी ग़ज़वा खंदक में, इनको बड़ी मार पड़ी। पीछे से ये मार खाते आ रहे हैं मिस्र से पुरानी। फिर उसके बाद यानी तारीख ने यह साबित किया है कि ये कुछ देर के लिए ताकत में आते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर ताकत में आते हैं। 1948 तक तो मार ही खाते रहे। 1948 में तो इनका घर नहीं था, बड़ी बदतरीन हालत, बड़े जलील हुए थे ये। लेकिन अब यही बात है कि अल्लाह के यहाँ फैसले इतनी जल्दी नहीं होते, तो अब भी वक्त करीब है कि इनको फिर मार पड़नी, करीब है, तो दूर की बात नहीं, ये होता रहेगा। ये इनको ये थोड़ी देर के लिए मजबूत होकर फिर मार खाएंगे। तो ये आयत ये बता रही है कि अल्लाह क़यामत तक इन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, जैसे भी होंगे, जो इनको बदतरीन अज़ाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में तेज़ दस्त है और यकीनन वह दरगुजर और रहम से काम लेने वाला भी है। रुकू मुकम्मल करते हैं और ख़त्म करते हैं जी। हमने इनको ज़मीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया। कुछ लोग इनमें नेक थे और कुछ इससे मुख्तलिफ, और हम इनके अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुब्तला करते रहे कि शायद ये पलट आए। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखल्फ लोग इनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनिया दनी के फ़ायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि तवक्को है कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा
اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. یہ بھی انسانی سائیکالوجی ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ میں معاف کر دیا جائے گا، اور پھر وہی چیز سامنے آتی ہے پھر وہی کام کرتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ لے جی عامر بھائی رکوع مکمل کریں. اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آج کیا تاریخ ہے جی؟ 11/12 12 تو انشاءاللہ کل